إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشی دینی ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے جمعہ کے جو خطبے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے تعلق سے، ان خطبوں میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتلایا تھا کہ اس روئے زمین پر تمام انسانیت کے لیے اگر نجات اور بخشش کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، اور ایک مومن اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت نہ ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تبھی اتباع کرے گا، اور اگر نبی کی محبت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اتباع نہیں کرے گا. زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، اور صحیح معنوں میں محبت ہونا اور بات ہے. یہ ہر چیز کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا ہے، ان باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے. ہم میں سے تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی تھی وہ یتیمی کی حالت میں، کیونکہ آپ کے والد عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے، اور آپ کی کفالت آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ نے کیا. اور جب 6 برس کے ہوئے تو آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش پرداخت انتہائی محبت کے ساتھ کی. اور جب 8 برس کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد ان کے چچا ابو طالب، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ پرورش پرداخت کی اور ہر اعتبار سے دیکھ ریکھ کیا، اور اپنے بیٹے علی رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا دیا. سامعین کرام،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، چاہے جس قدر انسان ہو، جس مقام و مرتبے پر ہو، سب کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور امتیاز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں بے شمار انداز میں بیان کیا ہے، سینکڑوں خصوصیات بیان کی ہیں۔ لیکن آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اور آج کے بعد کچھ جمعہ کے خطبے ہمارے سامنے جو پیش کیے جائیں گے، ان خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 خصوصیات، یعنی 40 ایسے فیکٹر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے بلند اور اعلیٰ ثابت کرتے ہیں، ان خصوصیات کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ یہ بات ہمارے دل کے اندر اتر جائے کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اور جب یہ بات ہم لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی تو یقینی طور پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو یقینی طور پر ہم آپ کی اتباع اور پیروی بھی اچھے انداز میں اور اچھے ڈھنگ سے کرنے لگیں گے۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنایا گیا، قیامت تک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، چاہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے جتنے بھی پیغمبر آئے اس روئے زمین پر، جتنے بھی پیغمبر آئے، حتیٰ کہ موسیٰ، عیسیٰ، جو بھی آئے علیہ الصلوۃ والسلام، سب اپنے خاص قوم کی طرف آئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قوم کے لیے بھیجا، اس کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، ایک خاص قوم کی طرف ان کو نبی بنایا گیا اور کہا کہ آپ کی نبوت کی دعوت آپ کو انہی لوگوں میں کرنی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور یہی ذمہ داری تھی کہ آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ فرعون کو اور اپنی قوم کو بھیجیے۔ سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا اور کہا کہ آپ کو قوم سمود کے اندر ہی دعوت کا کام کرنا ہے۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، وہ قوم عاد صرف ایک بستی اور ایک شہر کے اندر، اور انہی کے بیچ میں ان کو نبوت کا کام کرنا تھا، تبلیغ کا کام کرنا تھا، دعوت کا کام کرنا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی خصوصیت ہے، 40 خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر کا مطلب پوری دنیا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر کے آئے تب سے لے کر کے جب تک کہ اس روئے زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی، تب تک اس روئے زمین پر اگر کوئی نبی ہوگا تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہو جائیں اور وہ اس روئے زمین پر آ جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اگر اس روئے زمین پر میرے نبی ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائیں تو ان کو صرف میری پیروی کرنی ہوگی، میری پیروی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ آخری زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر سے نازل فرمائیں گے۔ حالانکہ وہ نبی اور رسول ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس وقت جب وہ نازل ہوں گے وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس روئے زمین پر وہ نازل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے
تمام جناتوں اور تمام انسانوں کے لیے اگر کوئی ایک نبی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ سبا آیت نمبر 28 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس روئے زمین پر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ہم آپ کو فیکٹ بتا دیں کہ آج کے ڈیٹ میں بھی مسلمانوں میں 60% سے زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی، مسلمانوں میں سے، غیروں کی بات چھوڑ دیجیے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے ہمیشہ قیامت کی صبح تک نبی ہیں، اور آپ کی اطاعت اور اتباع کے بغیر کسی کو بھی نجات ملنے والی نہیں۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 335 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ان کے قوم کی طرف بھیجا گیا اور مجھ کو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو عالمگیر بنایا۔ عالمگیر کا مطلب پورے دنیا کے لیے بنایا اور قیامت تک کے لیے بنایا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے جو تمام انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل بنایا۔ اس کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل بہت ہی غور سے سن لیجئے گا۔ آج لوگ پیروی کرنے کے لیے شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں، فلاں امام، فلاں امام، فلاں امام، فلاں امام۔ پیروی کرنے کے لیے شخصیت کو رکھتے ہیں کہ ہم فلاں امام کی پیروی کرنے والے، حالانکہ کسی بھی امام کی پیروی کرنے کا کوئی حکم نہ تو قرآن کریم کے اندر ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرے میں آپ کو ملے گا۔ کوئی ایک حدیث لا کر کے دکھلا نہیں سکتا جس سے وہ یہ ثابت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ فلاں کو اپنا امام بنا کر کے انہی کی پیروی کرنا شروع کر دو، کہیں پر نہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اکٹھا کیا اور تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا، عہد لیا کہ تمہارے رہتے ہوئے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہارے لیے ان پر ایمان لانا اور ان کی پیروی کرنا اور ان کی نصرت و اعانت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، سورہ آل عمران اٹھائیے، آیت نمبر 81 اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ جب میں تم کو کتاب دوں، جب میں تم کو حکمت عطا کروں اور اس کے بعد ایک ایسا رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم کو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد و معاونت اور ان کی معذرت کرنی پڑے گی۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک منہ سے کہا اقررنا، ہم لوگوں نے اقرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقررتم علی ذلکم اسری، ہم جو تم سے وعدہ لے رہے ہیں کہ تمہارے رہتے ہوئے ایک ایسا نبی آئے جو تمہارے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد و معاونت کرو گے، ان کی اتباع اور پیروی کرو گے؟ سبوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ اقررنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے عہد و پیمان کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ تمام نبیوں نے ایک منہ سے کہا اقررنا۔ اللہ نے کہا فاشہدوا، تم لوگ اس عہد و پیمان کے اوپر گواہ رہو اور میں بھی گواہی دینے والوں میں سے میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 مرتبہ عہد و پیمان لیا۔
ایک مرتبہ تمام بنی آدم کو اکٹھا کیا. سورہ اعراف آیت نمبر 177. تمام بنی آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کر کے یہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کے تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کیا سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کی دلیل ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. تمام نبیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ تم تمام کو جب ہم نبوت دیں گے، کتاب سے نوازیں گے، حکمت عطا کریں گے، اس وقت تمہارے درمیان ایسا رسول آ جائے، اس وقت تمہارے درمیان ایسا رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو کیا تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ اس کی مدد و معاونت نہیں کرو گے؟ اس کے دین کو سپورٹ نہیں کرو گے؟ تمام نے کہا بیک زبان ہو کر کے بالکل. آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر سے گزرے ہیں، ہر نبی کی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری سنائی. ہر نبی کے وحی میں، ہر نبی کے مصحف میں، ہر نبی کی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ تمہارے درمیان ایک نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. احمد. تمہارے درمیان ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو احمد ہے وہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے وہ ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کے اندر یہ بشارت سنائی کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. حتیٰ کہ توریت اور انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا اور تمام نبیوں سے وعدہ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ نہیں لیا گیا. کیوں وعدہ نہیں لیا گیا؟ اس لیے وعدہ نہیں لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ پورا قرآن چھان ماریے، آپ کو کہیں پر بھی کسی نبی کے آنے کے بارے میں نہیں ملے گا. آپ پورے احادیث مبارکہ کو چھان ماریے، کہیں پر بھی آپ کو دوسرے نبی کے آنے کی کوئی سوچنا، کوئی بشارت، کوئی خوشخبری نہیں ملے گی. البتہ آخری زمانے میں کس کے اترنے کی خبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. اور وہ کس کی پیروی کرنے والے ہوں گے؟ کسی مسلک کی پیروی کا. آج کے لوگ مسلک کی پیروی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا وہی مسلک ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہم لوگ کسی مسلک کے جو ہے پابند نہیں ہیں. ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو کہاں سے ملے گی؟ صحابہ کرام سے ملے گی، صحابہ کرام کے بعد تابعین سے ملے گی. جس کسی کی بات نبی کی بات کے مطابق ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات ہمارے سر آنکھوں پر ہے. جس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگا، اس کی بات کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صحابہ کا منہج ہے. یہ صحابہ کا منہج ہے کہ جس کسی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹیلی کر رہا ہو، وہ بات اصل میں ہمارے لیے بات ہے، وہ بات اصل میں ہمارے لیے دین ہے. اس بات کو ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے. لیکن جن لوگوں کی بات چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، اگر ان کی بات ہمارے نبی کی تعلیمات سے میچ نہیں کھاتی ہے، ہمارے لیے ان بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ہمارے لیے صرف ایک بات ہے، اس کی پیروی کرنا ہمارے لیے بالکل ضروری نہیں ہے. تو سامعین کرام، تمام انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لے کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس روئے زمین پر افضل الانبیاء سید البشر اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ دوسری خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کا اعزاز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کا اعزاز اللہ کی طرف سے ملا ہے. تمغہ خاتم النبیین ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین، یعنی نبیوں کے نبوت کے خاتم، یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر
مہر نبوت لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ صحیح البخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3535 پہ ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری، کس نے فرمایا؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری اور میرے سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام کی مثال، میری اور مجھ سے پہلے جتنے بھی آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام لوگوں کی مثال ایک آدمی ہے جس نے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی، ایک آدمی ہے جس نے بہت بڑی بلڈنگ بنائی، بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائی، پورے بلڈنگ کو بنایا لیکن کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا، اینٹ پہ اینٹ چڑھتا ہے نا، ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا اور پورا گھر بنا دیا، گھر بڑا خوبصورت بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب گھر بن گیا تو لوگ آتے ہیں گھوم گھوم کر کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، گھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے عش عش کر رہے ہیں، گھر کی فل تعریف کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک اینٹ کی خالی جگہ ہے اس کی جگہ پر آ کر کے جب لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک اینٹ لگنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہی اینٹ ہوں، میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا۔ اس پر ہمارے دل کے اندر بڑی محبت ہونی چاہیے کہ ہم ایسے نبی کی امت میں سے، ہم ایسے نبی کی امت میں سے ہیں، اور جب ہم ایسے نبی کی امت میں سے ہیں تو ہمارے اوپر تو بہت فرض بنتا ہے کہ ہم صرف نبی کی پیروی کریں، نبی کے علاوہ کسی کی بھی پیروی ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہم تو خاتم النبیین کی امت میں سے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت ہے، اس میں سے ایک فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نوازا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروی کرنے والے جس نبی کے امت ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے امتی نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 196 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پیروی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ آج ہی کے ڈیٹ میں آپ دیکھ لیجئے، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں کسی کے بھی اتنے فالوورز نہیں ہیں، کسی کے بھی اتنے فالوورز نہیں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں۔ سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان انفلوئنس کریٹ کرنے والے، اگر کوئی شخصیت اس روئے زمین پر اس کا سرچ کریے، 100 آدمی کا سرچ کیجیے، سب سے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، کیونکہ سب سے زیادہ پیروی کرنے والے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ ہوں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم لوگ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہوں، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنے امت کی کثرت کو دیکھ کر کے اس پر فخر کروں گا۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے 2 نور عطا کیے گئے ہیں تحفے کے طور پر کہ جو 2 نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا۔ 2 ایسے نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے کہ وہ 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، کتاب و فضائل القرآن اٹھائیے، حدیث نمبر 1877 نمبر کی روایت، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، اچانک آسمان سے زور کی آواز آتی ہے دروازہ کھلنے کی، دروازہ کھلتا ہے تو آواز آتی ہے، ویسی آواز آتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام ایسے سر کو اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف اور کہتے ہیں کہ یہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا ہے، وہ دروازہ کھلا ہے کہ جس دروازے کو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایسا فرشتہ نازل ہو رہا ہے جس فرشتے کو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں بھیجا گیا۔ فرشتے اترتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، جتنے بھی مرد احباب ہیں وہ بھی بہت غور سے سنیں، اور جتنے بھی ہماری دینی بہنیں ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ نبی کی خدمت میں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں، ایسے 2 نور کہ آپ سے پہلے کسی کو بھی یہ 2 نور عطا نہیں کیے گئے. اور وہ 2 نور کیا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اور پھر کہا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یاد رکھیے گا، آمن الرسول سے لے کر کے سورہ بقرہ کے ختم تک آخری 2 آیات، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اور اس کے بعد کہا فرشتے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ پیغام ہے، یہ آفر ہے کہ جو آدمی بھی ان 2 آیتوں کو پڑھ کر کے اللہ سے کچھ بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا. زندگی کے اندر خیر چاہیے، دونوں آیتوں کو پڑھیے، اللہ سے مانگ لیجیے. رزق کے اندر کشادگی چاہیے، دونوں آیتوں کو پڑھ لیجیے، اللہ سے مانگ لیجیے. جسمانی پریشانی سے اگر شفا یابی چاہیے، دونوں آیتوں کو پڑھ لیجیے، اللہ سے مانگ لیجیے، اللہ نے تو وعدہ کر لیا ہے. روحانی پریشانی ہے، ان دونوں آیتوں کو پڑھیے اور اللہ سے مانگ لیجیے، اللہ شفا دے دے گا. جو مانگیے گا رب العالمین دے گا. ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ 2 ایسے نور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تحفے کے طور پر، اور اس سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. سامعین کرام، وقت کی بڑی قلت ہے، 40 بیان کرنے ہیں، 40، جس میں سے ابھی آپ کے سامنے صرف اور صرف 5 بیان ہوئے ہیں. 5. چھٹی جو خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ مال غنیمت. مال غنیمت کہتے ہیں اس مال کو کہ جب مسلمانوں اور نبی کے مخالفین کے درمیان، مسلمانوں اور نبی کے مخالفین کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر جو مال و متاع مسلمانوں کو فتح کے بعد ملتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. بات سمجھ میں آئی؟ مسلمانوں اور نبی کے مخالفین کے درمیان جب کوئی جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے اور اس کے بعد جو مال و اسباب ہاتھ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. ہمارے نبی کے لیے مال غنیمت حلال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت حلال. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان میں سے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 1163 نمبر کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیا گیا. اس میں سے ایک بات یہ کہ جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے سب کے سب اپنی قوم کی طرف آئے اور مجھ کو ہر گورے کالے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا. یہ پہلی خصوصیت. اور دوسری خصوصیت وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. یہ 6ٹھی خصوصیت ہے. اور 7ویں خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ابھی یہ مسجد ہے نا، ابھی یہ مسجد ہے، کہاں بنی ہے؟ اللہ کی زمین پر بنی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کے علاوہ بھی جو زمین ہے دنیا میں، تمام زمینوں کو نبی کے لیے، نبی کی امت کے لیے پاک قرار دیا ہے. مسجد بنایا ہے. تمام جہاں پر آپ کو موقع ملے آپ جا رہے ہیں، بیابان میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو وہیں پر آپ زمین کو صرف ایسے جھٹک دیجئے، کچھ بھی مت بچھائیے، وہیں پر نماز پڑھ لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو پاک قرار دیا ہے. آپ کوئی کہے گا کہ نہیں وہاں پر گندگی، صاف کر دیجئے، اس کو ہٹا دیجئے. صاف کرنے کے لیے بہت سارے طریقے، خرچ کا ہٹا سکتے ہیں، جنگل میں بہت ساری چیز اس سے ہٹا سکتے ہیں. ابھی یہاں پر گندگی لگے گی تو کیا ہٹائیں گے؟ نہیں. یہاں پر گندگی لگے گا اس کو پاک نہیں کریں گے. ویسے ہی تمام زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک، طاہر، مطہر اور مسجد بنایا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی حدیث جو بھی ہم ابھی پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. اس زمین کو ہمارے لیے، یعنی میرے لیے اور میری امت کے لیے پاک، طاہر
اور مسجد بنا دیا گیا ہے، جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو وہیں پر نماز پڑھنا شروع کر دو۔ یہ پاک زمین ہے، پوری زمین ہمارے لیے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لیے اور نبی کی امت کے لیے پاک قرار دیا ہے۔ یہ 7ویں خصوصیت ہے۔ اور 8ویں خصوصیت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور دبدبے کو آپ کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا کہ 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کے ڈسٹینشن کے برابر جو زمین ہے اور جو لوگ بسے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کے دلوں میں میرا رعب ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں نا، نیوز پڑھتے رہتے ہیں نا، لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ڈر ہے، ان کے دلوں میں ڈر ہے، اسی ڈر کی وجہ سے وہ نبی کے خلاف بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ڈر ہے کہ وہ نبی جو آج سے 1450 سال پہلے اس روئے زمین پر اپنی تعلیمات کی وجہ سے ایسا ریولوشن، ایسا انقلاب برپا کیا کہ پورے زمین پر اسلام کا پرچم لہرا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جاگ جائیں اور نبی کی تعلیمات کے پیچھے پڑ جائیں، تو پھر وہی حال ہوگا جو ایسے 1450 سال پہلے ہوا تھا۔ اسی لیے لوگوں کے دلوں میں ڈر ہے، خوف ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ ایسا خوف اور ڈر کسی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ 8 خصوصیات ہم نے آج کے اس خطبے میں بیان کی ہے۔ ابھی ہمارے پاس 32 خصوصیات اور ہیں جو بیان کرنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کو انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے خطبوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔